پاکستان میں جلد بازی میں منظور کی گئی آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہیں، ملک میں اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہیں، فوجی احتساب اور قانون کی حکمرانی کے احترام پر شدید خدشات کو جنم دیتی ہیں اور پاکستانی عوام کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے دور رس نتائج کا خطرہ رکھتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق واکر ٹرک کا پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم پر تشویش کا اظہار۔ ایک بیان میں کہا کہ یہ ترامیم بھی گزشتہ سال کی 26ویں ترمیم کی طرح قانونی برادری اور سول سوسائٹی سے مشاورت اور بحث کیے بغیر منظور کی گئیں۔ ججز تقرری، ترقی اور تبادلے کے نظام میں تبدیلیوں سے عدلیہ کو سیاسی مداخلت اور انتظامیہ کنٹرول کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وسیع پیمانے پر دیا جانے والا استثناء مسلح افواج پر جواب دہی کے جمہوری کنٹرول کو کمزور کرتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کی بیجا تشویش ناقابل فہم ہے۔ ہائی کمیشن خود مختار فیصلوں کا احترام کریں اور سیاسی تعصب اور غلط معلومات پر مبنی تبصرے سے گریز کریں۔ پاکستان نے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کا بیان مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ افسوس ہے پاکستان کا موقف اور زمینی حقائق اقوام متحدہ کے بیان میں شامل نہیں کیے گئے۔ پاکستان انسانی حقوق، انسانی وقار، بنیادی آزادیوں، قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے۔ یہ ایک نیا سوچا آیا کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے یہ حماس کو ڈس آرم کرے گی، ڈی ویپنائز کرے گی۔ وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ۔ یہ جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے۔ ہمارا کام پیس کیپنگ ہے، پیس انفورسمنٹ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی فورس ضرور دینے کے لیے تیار ہیں۔ اصولی پرائم منسٹر صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب سے مشورہ کر کے یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم دیں گے، لیکن اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اس کا ٹی او آر کیا ہوگا، اس کا ٹرمز آف ایکشن کیا ہوگا، وہ جب تک نہیں ہوگا وہ اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ میری اطلاع کے مطابق اگر یہی ہوا کہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، ڈس آرم کرنا ہے، تو شاید انڈونیشیا نے بھی انفارملی ان کے جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں انہوں نے بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا۔ پاکستان غزہ امن فورس کے لیے فوج بھیجنے کو تیار ہے، لیکن پہلے اس کے ٹی او آرز، مینڈیٹ اور کردار کو واضح طور پر طے کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس کہا حماس کو غیر مسلح کرنا فلسطینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دائرۂ کار میں آتا ہے، پاکستان اس کے لیے تیار نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستانی فوجی دستوں سے متعلق پاکستان نے واضح کیا کہ اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے تسلیم شدہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشورہ کر کے فورس بھیجنے کا اصولی اعلان کیا۔ حماس کو غیر مسلح کرنے پر انڈونیشیا نے بھی تحفظات ظاہر کیے۔ اسلام آباد کے دورے کے دوران مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی کی وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے غزہ کی تعمیر نو اور بحالی میں پاکستان کو کلیدی کردار دینے کی تجویز دی ہے۔ پاکستان آمد پر کہا غزہ میں آرمڈ فورس کا کردار جنگ بندی کی نگرانی اور غزہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہونا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر بدر کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مذاکرات ہوں گے۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح گفتگو متوقع۔ نادرا نے پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملے کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی۔ 26 نومبر کو ہوئے حملے کی تحقیقات جاری۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 100 سے زیادہ مشتبہ افراد سے تفتیش کی جا چکی۔ تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگا رہی ہے۔ حملے کے دن خودکش حملہ آوروں کے زیر استعمال کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ ایف بی آر انلینڈ ریونیو کا مردان میں سگریٹ کے گودام پر چھاپا، غیر قانونی سگریٹ کے کارٹن ضبط کر لیے گئے۔ کارروائی 22 نومبر کی رات کی گئی۔ ٹیکس چوری پر فیکٹری سیل اور مالکان پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف بی آر کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی شخصیت کے دباؤ کے باوجود کارروائی عمل میں لائی گئی۔ سینیٹر دلاور خان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی فیکٹری پر چھاپے کا علم نہیں۔
ملک میں غیر قانونی سگریٹ انڈسٹری کے باعث ریونیو میں سالانہ 250 سے 300 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سگریٹ کی غیر قانونی تجارت کو روکنے اور ٹیکس قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے واضح احکامات جاری کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہری پور میں ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ انکوائری کا حکم دے چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو ہری پور انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کے بیان حلفی بھی لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے قیام کو 58 برس مکمل۔ 58 سال قبل فوجی حکمراں کی کابینہ سے مستعفی ہو کر ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی پسندوں سے مل کر پیپلز پارٹی قائم کی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر پورے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنایا۔ ملک کے منتخب وزیر اعظم بنے، آئین دیا۔ جنرل ضیاء کے ہاتھوں تختہ دار پر گئے۔ پارٹی کی کمان بے نظیر بھٹو نے سنبھالی۔ جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا، 2 بار وزیر اعظم بنی۔ جنرل مشرف کے خلاف بھی ڈٹ گئیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ پارٹی کی کمان بلاول بھٹو نے سنبھالی۔ جیالے پارٹی کا یوم تاسیس آج جوش و جذبے سے منائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس سے ملک بھر میں 100 سے زائد تقاریب سے خطاب کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا پارٹی نے ہمیشہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے، اتحاد کو فروغ دینے اور سیاسی عمل کو درست راستے پر رکھنے کے لیے کام کیا۔ پیپلز پارٹی نے عوامی حقوق کی بحالی کی جدوجہد کی قیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر عوام، جیالوں اور قیادت کو مبارکباد۔ کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کر کے جمہوریت کی راہ ہموار کی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مشکل ترین حالات میں بھی عدم تشدد کی سیاست کا علم بلند رکھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آمریتوں کے دور میں پرامن جدوجہد کے ساتھ صوبوں کی زنجیر بن کر ابھری۔ بھارت کے ساتھ بیانیے کی حالیہ جنگ میں بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ 3 میگا عوامی منصوبوں کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک روانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے لوپ 1 اور لوپ 2 کو 3 لین کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ پروجیکٹس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دونوں اطراف لینڈسکیپنگ اور لائٹس لگائی جائیں۔ تونسا موسیخیل شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 5ویں روز بھی بند۔ بھاری مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے راستہ بنا دیا گیا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ قلات میں پارہ -6 ڈگری تک گر گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ زیارت، مستونگ، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں بھی موسم شدید سرد اور خشک۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب میں فضائی آلودگی کی شدت صبح کم رہنے کے بعد بڑھنے لگی۔ کئی اضلاع میں فضا انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر قبل گوجرانوالہ میں پارٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 346، لاہور میں 334، کوئٹہ میں 290، فیصل آباد میں 227 اور پشاور میں 268 رپورٹ کی گئی۔ امریکہ میں سوشل میڈیا پوسٹ پر بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار۔ ریاست ٹیکسس سے پکڑے گئے شہری کا نام محمد داؤد الوکزئی معلوم ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق محمد داؤد بھی آپریشن الائس ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے واشنگٹن میں فائرنگ کر کے ایک نیشنل گارڈ کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کرنے کے واقعے میں افغان شہری گرفتار ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ نظام پوری طرح بے نقاب ہو چکا، تمام آئینی اور قانونی راستے اپنانے کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں ہوئی، اب احتجاج کے سوا کون سا آئینی راستہ رہ جاتا ہے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کرتی ہے، انصاف ملتا تو پی ٹی آئی احتجاجی سیاست نہ کرتی۔ بولے ایک طرف وفاق پیسے نہ ہونے کا کہہ کر خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہا، دوسری طرف آئی ایم ایف چارج شیٹ لگاتا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، ہم نے 5300 ارب روپے۔ سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر T20 سہ فریقی سیریز کا ٹائٹل جیت لیا۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 114 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کامل مشارہ 59 رن بنا کر نمایاں رہے۔ ایک موقع پر سری لنکا کی 84 رن پر صرف ایک وکٹ گری تھی، مگر آخری 9 کھلاڑی پاکستانی بولنگ کے سامنے بے بس ہو گئے، صرف 30 رن کا اضافہ کر سکے۔ شاہین شافریدی، محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے 115 رن کا ہدف 10 گیندوں قبل حاصل کیا۔ بابر اعظم 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 37 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اوپنر سائم ایوب نے 6 چوکوں کی مدد سے 36 رن کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان نے 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنائے۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی کی بنیاد پر مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز قرار پائے۔ صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی ٹیم اور قوم کو مبارکباد۔ فن لینڈ کا پاکستان، افغانستان اور میانمار میں سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ فن لینڈ کے مطابق محدود تجارتی اقتصادی تعلقات کی وجہ سے سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد، کابل، ینگون میں فن لینڈ کے سفارت خانے 2026 میں بند کر دیے جائیں گے۔ سفارت خانوں کی بندش کی وجوہات میں ان ممالک کی سیاسی صورتحال میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ فن لینڈ نے بجٹ میں کمی کے باعث 2012 میں بھی پاکستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں۔ پاکستان میں فن لینڈ سفارتی مشنز کو دوبارہ 2022 میں کھولا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں داخل۔ خبر ایجنسی کے مطابق 80 سالہ خالدہ ضیاء ڈھاکہ کے ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ خالدہ ضیاء کو 3 دن قبل پھیپھڑوں کے انفیکشن کے علامات کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان دیتوا بھارت کی طرف بڑھنے لگا۔ آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان۔ طوفان کے زیر اثر ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔ اس سے پہلے سری لنکا میں طوفان دیتوا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 153 افراد ہلاک ہوئے، 191 افراد لاپتہ، 5 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا آغاز۔ NDMA کے مطابق سری لنکا کے لیے پہلی امدادی کھیپ اور آرمی سرچ ریسکیو ٹیم بھیجنے کے انتظامات مکمل۔ پہلی امدادی کھیپ میں سری لنکا کے لیے 100 ٹن پر مشتمل امدادی سامان بھجوایا جائے گا۔ آج C-130 طیارے کے ذریعے سامان اور ریسکیو ٹیم بھجوانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو کی بندرگاہ پر موجود۔ ISPR کے مطابق PNS سیف نے قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی، فضائی، بحری حملے۔ خان یونس میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی بچے شہید۔ 10 اکتوبر کی غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اسرائیلی فوج 350 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی۔ دوسری طرف غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 2 اور فلسطینیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 2 سالہ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کا فلسطینی سرزمین کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے اور 2 ریاستی حل کی جانب پیش رفت کا مطالبہ۔ فریقین سے جنگ بندی کی مکمل پابندی کرنے اور انسانی امداد غزہ میں داخل ہونے دینے کو یقینی بنانے کی ہدایت۔
فلسطینیوں سے یکجہتی کے عالمی دن پر لندن میں ہزاروں افراد کی ریلی. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے ہائیڈ پارک سے وائٹ ہال تک مارچ کیا. مظاہرین کے اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے. مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت روکنے کا مطالبہ. عالمی برادری سے غزہ میں امداد کی رسائی ممکن بنانے کا بھی مطالبہ کیا. سینئر امریکی حکام آج فلوریڈا میں یوکرینی حکام سے ملاقات کریں گے. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی وفد میں شامل ہوں گے. روس یوکرین جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت. کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے استنبول کی مشہور 6 میناروں والی نیلی مسجد کا دورہ کیا. پوپ لیو احتراماً جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوئے اور قدیم مسجد کی تزئین و آرائش کو سراہا. پوپ لیو ترکی کے 4 روزہ دورے پر ہیں. آسٹریلیا مصنوعی ذہانت کے دور میں بچوں پر سوشل میڈیا پابندی لگانے والا پہلا ملک بن گیا. 10 دسمبر سے سوشل میڈیا کمپنیز اس بات کی پابند ہوں گی کہ آسٹریلیا کے 16 سال سے کم عمر بچے ان پلیٹ فارمز پر اپنا اکاؤنٹس نہ بنا سکیں. حکومت کا کہنا ہے کہ قانون بچوں کو ایسے الگورتھم سے بچانے کے لیے ہیں جو انہیں نقصان دہ مواد دکھاتے ہیں. برطانوی ڈرامہ نگار سر ٹام اسٹاپرڈ 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ٹام اسٹاپرڈ نے اپنے ڈرامے شیکسپیئر ان لو کے لیے آسکر اور گولڈن گلوب ایوارڈز اپنے نام کیے. ٹام اسٹاپرڈ کو تھیٹر اور ادبی خدمات کے اعتراف میں 1997 میں سر کا خطاب دیا گیا. سعودی عرب 2026-27 کے لیے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کاؤنسل کا رکن بن گیا. لندن میں ہوئے انتخاب میں سعودی عرب کے حق میں 142 ووٹ ڈالے گئے. سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ یہ کامیابی سمندری ٹرانسپورٹ کے لیے سعودی ویژن 2030 کے تحت ترقی کے ہدف کا نتیجہ ہے. پاکستان کی لیجنڈ ٹینس سٹار اسام الحق ٹینس کورٹ سے رخصت. اسلام آباد میں ہونے والا ATP چیلنجر کپ کا مینز ڈبلز فائنل ان کے کیریئر کا آخری مقابلہ تھا. اسام کو مزمل مرتضیٰ کے ساتھ حریف پیر کے خلاف اسٹریٹ سیٹس میں شکست ہوئی. اسام الحق کا کہنا ہے کہ حریف پیر کو جیت پر مبارکباد. پورے کیریئر میں سپورٹ کرنے پر اپنی فیملی اور دیگر لوگوں کے شکر گزار ہیں. بطور صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ATP ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد بڑی کامیابی رہی. پاکستان کے لیجنڈ ٹینس کھلاڑی اسام الحق نے اپنے کیریئر کے دوران ملک کے لیے سب سے زیادہ 18 ATP ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتے. 28 ATP چیلنجر ٹائٹل ان کے نام رہے. ٹینس سٹار نے ڈبلز میں 17 ITF فیوچر ٹائٹلز بھی اپنے نام کیے. اسام الحق نے سنگلز میں بھی 5 ITF ٹائٹل حاصل کیے. ایک ATP چیلنجر ٹائٹل بھی اسام الحق نے حاصل کیا. وہ ڈیوس کپ میں سنگلز، ڈبلز اور مجموعی طور پر سب سے زیادہ میچ جیتنے والے پاکستانی کھلاڑی بھی ہیں. کیریئر کے آخری میچ کے اختتام پر تماشائیوں اور ساتھی کھلاڑیوں کا اسام الحق کو خراج تحسین. پاکستان ماسٹرز اور آسٹریلیا ماسٹرز کراچی میں جاری اوور 40 T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے. آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ اور پاکستان نے امریکہ کو شکست دی. میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے گئے. لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے آخری روز پاکستان کے سٹار باکسر محمد وسیم نے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ کا ٹائٹل جیت لیا. مقابلے میں انہوں نے تھائی لینڈ کے باکسر جکراوت کو شکست دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکسر محمد وسیم کو ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد کہا. محمد وسیم نے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. کراچی میں جاری سنکراٹ فیسٹیول کے دوسرے روز ثقافتی سٹالز توجہ کا مرکز. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت کے 100 سے زائد سٹالز پر شہریوں کا رش. لوگوں نے جم کر خریداری بھی کی. صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ سنکراٹ فیسٹیول میں کاروباری حضرات کی ہنرمند خواتین سے براہ راست رابطوں نے مڈل مین کا کردار ختم کر دیا. جنگ اور جیو کی اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونق عروج پر گزشتہ روز گلوکار فارس اور میشا شفیع نے اپنی جان
دمدار پرفارمنس سے سما باندھ دیا. فیسٹیول میں آج 4 بجے فلم کی اسکریننگ ہوگی. 6 بجے تھیٹر پلے سالگرہ پیش کیا جائے گا اور رات 8 بجے ڈانس نائٹ میں غیر ملکی فنکار پرفارم کریں گے. اور پاکستان آئیڈل 2025 کے گالا راؤنڈ میں 16 ابھرتے ستاروں میں شامل مہتاب علی کا تعلق کھوٹکی سے ہے. مہتاب علی کا کہنا ہے کہ گانے کا شوق انہیں اپنے والد کو دیکھ کر ہوا. بڑے پلیٹ فارم پر نامور گلوکاروں کے سامنے پرفارم کرنا ان کا خواب تھا. مہتاب کے والد کا کہنا ہے کہ جب وہ مقامی تقریبات میں پرفارمنس کے لیے جاتے تو مہتاب منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ جاتا. گھر میں بلند آواز میں گنگناتا اور ریاض کرنا اس کا معمول تھا.